بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2026 کے حج کے سفر پہ ہم لوگ آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حج کے ارکان کو قبول فرمائے، دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمائے۔ اور یہ محرم شریف شروع ہو گیا ہے اور اخیر میں ہم اب سفر کی آخری حصے میں مدینہ امینہ میں حاضر ہیں۔ وہ مدینہ امینہ جسے ترکی دور میں مدینہ منورہ کا خطاب ملا تو آج تک یہ منور رہا۔ ابھی ہم لوگ مدینہ کے قباء ریجن میں ہیں۔ مسجد قباء یہاں سے آدھے سے 1 کلومیٹر دور، 1.5 کلومیٹر دور ہوگی۔ اور جس جگہ ابھی ہم لوگ جس باغ میں ہیں، اس باغ کا نام دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر حجیم ہے۔ یہ بیر حجیم یہ اندر نظر آ رہی ہے، اور ابھی فی الحال اس کی باؤنڈری کر کے کچھ تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ ہم جب پہلی بار آئے تھے تو یہ بالکل ویران تھا، اتنا سجا سجایا باغ نہیں تھا، پتھر بھی نہیں تھے، جیسے دائرے نما ہر درخت کے پاس بنے بھی نہیں تھے، ایک دم ویران پرانے زمانے کے باغ کی طرح تھا۔ اب مسجد وہ ایسی کھلی، یہاں پر دیکھیں 4 دیواری اور زمین بھی بالکل کچی، بڑی تکلیف دہ حالت تھی، اور کنواں بھی اتنا اچھا نہیں بنا تھا جتنا ابھی بنا ہے۔ تو تلاش کرتے کرتے تاریخ میں پڑھا تو تھا، ڈھونڈتے ڈھانڈتے میرے ایک بچے کے ساتھ ہم لوگ آئے، دروازہ بند تھا۔ اس زمانے میں یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ اتفاق سے دروازہ کھٹکھٹائے تو ایک آدمی کھول دیا۔ حسن اتفاق وہ ہماری بھیونڈی کی شانتی نگر کا تھا، اور وہ یہاں پہ نوکری کرتا تھا۔ بھیونڈی کا نام سنا تو اس نے کھول دیا، اندر آئے، دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر یہ بیر حجیم جس کا ذکر سیرت پاک کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور یہ مسجد جو دیکھ رہے ہیں آپ، کیسی چھوٹی سی دیواروں کے خالی نشان تھے، باقی مسجد سب ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ یہاں بہت سارے لوگ کام کرتے تھے، وہی کبھی کبھار اس میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ باہر کی طرف نکلو تو یہاں ان لوگوں کے کمرے بنے تھے، جو لوگ کھانا وانا کھاتے، یہ مزدور یہاں رہتے تھے۔ 25-30 سال سے ایک آدمی یہاں کا مدیر تھا، پاکستانی۔ جب یہ بیر حجیم کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے بتایا، کچھ باتیں اس نے بتائی، کچھ تو پہلے سے معلوم تھا۔ ہم لوگ اتنے خوش ہو گئے، یہ ہوا کہ آج کھانا یہی کھائیں گے۔ میں نے اس بچے کو بھیجا کہ جا کے کچھ کھانا لے کے آ۔ وہ گیا اور روٹی، دال، سبزی، کچھ ایسا، تھمس اپ وغیرہ کا بڑی بوتل۔ یہاں کے جو لوگ مزدور تھے وہ لوگ آلو بٹاٹے کا سالن بنائے تھے، آلو کا سالن بنائے تھے، ترکاری۔ اس کی جو لذت ملی وہ آج تک زبانوں پہ جاری ہے۔ بہرحال اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ محلہ تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ کے غلام تھے حضرت سالم، بچپن سے ہی یہ غلام ان کے یہاں پلے تھے، اور اس قدر یہ لاڈلے تھے کہ بڑے بھی ہو گئے تھے
جوان ہونے کے بعد بھی وہ گھر ہی میں رہتے اور ان کی بیوی چونکہ بیٹے کی طرح پالی تھی، بیٹا بیٹا کیا کرتی تھی۔ لیکن جب حضرت سالم جوان ہو گئے تو ان کے شوہر، ان کے مالک حذیفہ کو یہ بڑا ناگوار گزرا کہ پردے کی آیات نازل ہو گئی ہے اور اب میری بیوی اس جوان بچے سے پردہ نہیں کرتی۔ وہ اعتراض کرتی تھی، یہ کہتی تھی کہ بچپن سے پالا ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن دونوں میاں بیوی میں کوئی فیصلہ ہو نہیں پایا۔ تو ایک دن حضرت حذیفہ کی بیوی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے میاں بیوی میں یہ اختلاف ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اب اس وقت سالم کو دودھ پلا لو، وہ تمہارا دودھ شریک بیٹا ہو جائے گا، رضائی بیٹا ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن کی روشنی میں دودھ پینے کی عمر 2 سال اور 2.5 سال ہی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت نہیں ثابت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے قرآن میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے لے لو۔ اللہ کو یہ بات پسند تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مالک کل بنایا، صرف شریعت کا قانون جاننے والا نہیں بلکہ شریعت کے قانون میں رد و بدل کرنے کا اختیار بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ سالم کو تم ابھی دودھ پلا دو، جوان تھے، لیکن پوری امت میں واحد حضرت سالم ہے کہ جو جوان ہونے کے بعد کسی خاتون کا دودھ پیے ہو اور وہ اس کے بیٹے کا رہا۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں بہت کم عمر تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے یہاں آئے۔ اس علاقے کے لوگ جو مسلمان ہو گئے وہ یہیں پر اسی مقام پہ آ کے نماز پڑھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں حکم یہ دیا تھا جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے سب سے زیادہ قرآن مجھے کو یاد تھا۔ عمر میں سب سے چھوٹا تھا، میں غلام بھی تھا، میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی واجبی نہیں تھے، صرف ایک لنگی تھی ٹاٹ کی، وہ ٹاٹ کی لنگی پہن کے میں رہتا تھا، وہ بھی اتنی چھوٹی تھی۔ سرکار کے فرمان کے مطابق میں امامت تو کرتا تھا اور میری قوم کے سردار میرے پیچھے نماز پڑھتے، لیکن کپڑا کم رہتا تھا، تو لنگی اتنی چھوٹی تھی کہ رکوع سجدے میں آتے جاتے میں اس کو سنبھالتا تھا کہ کہیں بے ستری اور بے پردگی نہ ہو جائے۔ اتنے تنگ کپڑوں میں بھی میں نماز نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے حضرات صحابہ کا دین پر عمل کہ نبی نے فرما دیا۔ اس پر مجھے ایک صوفی کی بات یاد آئی۔ ایک صوفی فرماتے ہیں کہ روحانیت میں ترقی اس وقت رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، جب آدمی شکایت کرنے لگتا ہے۔ شکایت کبھی بھی موجودہ نعمت کی ناشکری پہ ہوتی ہے۔ مجھ کو مکان دیکھو ایسا ملا، اس کا مکان ایسا، مجھ کو اتنا کم پیسہ، اس کو اتنا پیسہ، میرے پاس سواری نہیں، اس کے پاس ایسی سواری، میرے پاس پیسہ کم ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ، میری طاقت کم ہے، اس کے پاس طاقت زیادہ۔ رب نے ہمیں جو دیا ہم اس پہ شکایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب کہ جو شکایت کرتا ہے اس کی روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں۔ حضرات صحابہ و اہل بیت اللہ کی اس تقسیم پر راضی تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین کا علم دیا اور امیروں کو دنیا کی دولت دی، میں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہوں کہ سیٹھوں کو فانی دنیا کی فانی دولت دی اور مجھ کو باقی دنیا میں کام آنے والی دولت یعنی دین کا علم عطا فرمایا۔
حضرت سالم بھی شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر سے ایسا کپڑا تھا لیکن میں دین پر عمل نہیں چھوڑا، امامت کرتا رہا۔ اس مسجد اور اس کنویں کی برکت سے حال یہ ہوا کہ تاریخ اسلام میں موجود ہے کہ مسجد نبوی میں رات میں صحابہ کبھی کبھی آتے تھے تو اس سمت میں ان کو زمین سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا۔ سبحان اللہ۔ جب اس نور کو دیکھتے تھے تو وہ تلاش کرنے آتے تھے نور نکل کہاں سے۔ بہت سارے صحابہ، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے کہ مدینے آتے تھے تو اس مسجد کی زیارت کے لیے آتے تھے، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد نور رکھا گیا۔ اور چونکہ یہاں صحابہ کی جماعت در جماعت آتی رہتی تھی، اس لیے اس کا نام مسجد عصابہ رکھا گیا۔ یہ دیکھیے عصبہ، مسجد العصبہ، عصبہ کے معنی جماعت کے، تو مسجد عصبہ رکھا گیا۔ اور کنویں کا نام بیر حجیم، تو مسجد نور، مسجد عصبہ اور مسجد سالم مولا حذیفہ، کیونکہ بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ آزادی کے بعد بھی حضرت سالم، حضرت حذیفہ اور ان کی اہلیہ کا ایسا تعلق رہا کہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان وہاں لڑنے کے لیے گئے، تو یہ دونوں آقا اور غلام، آزاد کردہ غلام اور آقا، یہ دونوں ساتھ ساتھ لڑتے تھے، ساتھ ہی ساتھ شہید ہوئے۔ شہادت اس انداز سے ہوئی کہ جہاں حضرت سالم کا پیر تھا وہاں حضرت حذیفہ کا سر، اور جہاں حضرت حذیفہ کا پیر تھا وہاں حضرت سالم کا سر، ایسے ایک دوسرے کے قریب شہید ہوئے پڑے تھے۔ حضرت سالم کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ان کے والد کی بجائے سالم مولا حذیفہ، سالم مولا حذیفہ، سالم مولا حذیفہ، یعنی حذیفہ کے آزاد کردہ غلام۔ یہ مسجد بھی بڑی مبارک، تاریخی، یادگار، اور اس کنویں کے بارے میں بھی اہل محبت ہر دور میں کہتے رہے کہ اس پانی میں شفا ہے، اسی لیے اہل مدینہ اور دور دراز کے لوگ اس زمانے میں اس کا پانی لینے کے لیے آتے تھے۔ پھر صدیاں بیتی، آج قریب 1450 سال سے اوپر ہو گئے، زمانے کے نشیب و فراز میں یہ باغ بالکل ویران جیسا ہو گیا۔ بعد میں بادشاہ وقت نے کسی سعودی شہزادے نے خریدا، اور وہ سعودی شہزادہ یا جتنے سعودی شہزادے یہ اپنی جتنی جائیداد بناتے ہیں وہ اس علاقے کے کسی کو اپنا مضارب بنا کر، پارٹنرشپ میں بنا کے اس کی آدھی آدھی کمائی کا کچھ ان کا سودا ہو جاتا ہے۔ تو آج سے 15-20 سال 30 سال پہلے عراق کا ریاض کا ایک بہت بڑا امیر، یہ سب مجھ کو یہاں کام کرنے والا جو پاکستانی تھا 30-32 سال سے یہاں کا مدیر تھا، وہ بتایا، میرے سامنے کی بات ہے، اس زمانے میں اس باغ کی دیکھ ریکھ کا نظام ایک حبشی صاحب کے پاس تھا، وہ پارٹنر تھے سلطان کے۔ ریاض سے ایک شخص آیا، کاروں میں آیا، جگہ پہ پہنچ گیا گیٹ کے پاس، اور اس نے وہاں سے اس دروازے پہ آواز لگائی، حارث گئے، بہت کچھ ہوا، بات چیت ہوئی، وہ بولا میں ریاض سے آیا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، کھولو، مجھ کو بیر حجیم سے پانی لینا، مسجد خود کی زیارت کرنا۔ وہ کوئی بڑا امیر تھا ریاض، ان لوگوں نے کھولا نہیں، جوال سے بات کی اس کے اس حبشی مالک سے، اس نے بھی کہا نہیں ہم نہیں دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن وہ بھی ذرا ہٹ کا پکا تھا، ضد کا پکا، بولا ایسی کی تیسی، وہ دیوار پھاندا، اور سب اس کے آدمی دیوار، شر کی دیوار پھاند کے اندر، بہت ناراض ہوا اور فوٹو کو لے کے گیا اور بتایا، بولا کہ میں دیکھتا ہوں تم کو۔ یہ یہاں سے گیا اور ریاض جا کے اس نے بڑے پیمانے پر کمپلینٹ کی، سرکار دربار میں رسائی تھی۔ 3 دن کے بعد مسجد نبوی کا امام اور وہاں کے انصرام کرنے والی کمیٹی کے بہت سارے لوگ، وہ لوگ پوری کئی گاڑیوں میں یہاں،
آنے کے بعد یہاں کے جو ذمہ دار تھا وہ حبشی اس کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ مسجد و بیر حجیم ہماری ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ باغ کے اندر ہے، اس کی ملکیت ہماری ہے، اتنے سال سے ہماری ہے، ہم جو چاہیں کریں، کسی کو آنے دیں نہیں آنے دیں ہماری مرضی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ یہ تاریخ اسلام کی مسئلہ، تاریخ اسلام میں اس کا ذکر ملتا ہے. بات چیت آگے بڑھی تو مسجد نبوی کی لائبریری میں مدینے کی تاریخ پر ایک وہ کتاب ملی جو 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، اور اس میں بیر حجیم کا اور اس مسجد کا ذکر تھا، مسجد عصبہ اور مسجد نور کے نام. تو اس وقت ان لوگوں نے قانونی طور پر اس کو نوٹس دے دیا کہ یہ مسجد کے کنواں اور یہاں سے سیدھا دروازے تک یہ پوری روڈ، اتنی زمین ہم ایکوائر کر لی، لیکن اس کے باوجود ایک بار ہو گیا پھر اس کی طرف ان کی توجہ نہیں دی. ہم جب آئے تھے تو سب یہ کچھ نہیں تھا، یہ جو ڈبکے، دیوار، راستہ، کچھ نہیں. اور ایسے ہی اتفاق سے آ گئے تھے، ڈھونڈ رہے تھے مسجد وہ مقام مستزل، ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئے. خیر اس وقت سے ہم لوگ آنے جانے لگے، یہ لوگ سے بھی تعلق ہو گیا تھا. رفتہ رفتہ پھر لوگوں کو آہستہ آہستہ معلوم پڑا. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ کھجوروں کا باغ تو تھا ہی، ان لوگوں نے یہاں پر ایک کھجوروں کی دکان کھول لی اور نمائش گاہ کے جیسا کر لیا. اور جو یہاں کے باغات والوں کا طریقہ ہے بس والوں سے، اب لوگوں کو بلانا شروع کیا. رفتہ رفتہ اب لوگ یہاں آنے بھی لگے ہیں. اسی میں ان لوگوں نے اس کو خوب سجا وجا دیا ہے، بہت اچھے ڈھنگ سے بنا دیا ہے، بجری بچھا دی ہے، کنکر بچھا دیے ہیں. تو ایک طرح سے پکنک اسپاٹ بھی ہو گیا، ان کے بزنس کا بھی ہو گیا. جہاں تک مسجد نور کی بات ہے، ایک سال جب ہم لوگ حج کے لیے آئے، 2009-10 کی بات ہے، غالباً تاریخ دیکھنی ہوگی. اس سال میرے بہت عزیز یوسف بھائی مالیگاؤں کے وہ بھی آئے تھے، زاہد بچہ میرا وہ بھی آیا تھا. تو اور عبد الملک بھائی کو جدہ سے بلا لیے تھے، انہیں کی گاڑی میں سب تیار کرتے کرتے یہاں پہنچے شام. اور یہاں اتنا دن لگ گیا کہ وہ روزے 10ویں محرم تھی، عاشورے کا دن تھا. یہ آگے اس طرف باغ کے وہ کونے پہ وہاں پر بھی ایک کنواں تھا. وہ ہاشمی ڈاکٹر ملے تھے، وہی بتائے تھے کہ ہم مدینے کے رہنے والے تھے. اس زمانے میں لوگ بڑے بڑے کین لے کے اہل مدینہ آتے تھے کنویں کا پانی بھرنے شفا کے لیے سے. تو ہم لوگ وہ باغ میں اس طرف گئے تھے جہاں بھی میں لے گیا تھا، وہاں تھے. سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، لیکن اللہ گواہ ہے ہم سب حیران تھے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ تصویریں ویڈیو میرے ہارڈ ڈسک میں محفوظ بھی. باقاعدہ ایسے گھنے اتنے جو گھنے جو پیڑ ہیں، ایسے گھنے پیڑوں کے بیچ کھڑے تھے اندھیرے میں، اور ہم کو ایسے لگ رہا تھا کہ پوری روشنی ہے، اوپر سے ٹیوب لائٹ کی روشنیاں پھیل رہی، دن کا اجالا محسوس ہوا. بخدا یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ہے مسجد نور، مسجد عصبہ، مسجد سالم مولا حذیفہ، بیر حجیم. تاریخ اسلام کی بڑی پرانی تاریخ. اور اب چند سالوں سے جو حکومت نے اپنی پالیسی بدلی ہے، اس کے زیر اثر یہ مشروع تطویر و تعیین مواقع تاریخیت اسلامیہ جس میں مشروع مسجد عصبہ و بیر حجیم المدینہ المنورہ، اور اس کو بنا رہے اور تھوڑے دنوں میں یہاں پہ ٹکٹ لگ جائے گا. اب ٹکٹ لگے کہ وکٹ لگے، لیکن کم سے کم ایک تاریخی آثار محفوظ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سارے عالم کی مسجدوں کو، خصوص مدینہ منورہ کی ساری ویران مسجدوں کو پھر سے آباد فرما دے اور اصل حقداروں کو اس کا متولی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اور دعا کریں
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضياء وآله وصحبه دائما أبدا۔ اللہ ہم اس تاریخی اسلامی یادگار بیر حجیم پر حاضر ہیں، یہ مسجد نور کے پاس ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو نورانی بنا دے، آمین۔ اے اللہ حضرات صحابہ یہاں آتے رہے، ان کے مقدس سجدوں کا واسطہ، حضرت سالم اور ان کی قوم کی باجماعت نمازوں کا واسطہ، اللہ ہمیں، ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے آل اولاد کو، نسلوں کو سچا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچا نمازی بنا۔ آمین۔ اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، نیک عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے اللہ یہ سب کھجوروں کے سائے ہیں، کھجوروں کے سائے میں بیٹھے، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی صفت سے متصف کھجور کا پیڑ، یوں کہہ لو کھجور کے پیڑ سے متصف مومن ہے۔ اے اللہ حضور کو اس فرمان کا جو صحیح مطلب ہے اس کے مطابق ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا فرما دے جو ایک مومن کامل میں ہوتی ہیں۔ آمین۔ ہمارے جتنے متعلقین ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے تعلق رکھنے والے، خاص طور سے میرے بھائی بہن، ان کی آل اولاد، ہمارے سارے رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے مریدین، معتقدین، محبین، اہل محبت، اہل سلسلہ، ہمارے مدرسے کے اساتذہ، طلباء اور مدرسے کے اور ہماری خانقاہ کے اور جتنے بھی ہمارے دینی اور فلاحی کام چلتے اس کے جتنے معاونین ہیں مولا، سب کو ہماری دعا میں شامل فرما، آمین۔ سب کو شاد آباد فرما، آمین۔ سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، آمین۔ دل میں نور، آنکھوں میں سرور عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے تو تیرے حبیب راضی ہو، اور آمین۔ ان کاموں سے بچا جس میں تیرے حبیب کی ناراضگی ہو۔ آمین۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ آمین۔ کھجوروں کے اس سائے میں ہم تجھ سے تیری رحمتوں کے، تیرے نبی کی رحمت العالمینی کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، برکت سے نواز دے۔ یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیم الدنیا والآخرہ، جسے چاہتا ہے دنیا و آخرت میں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے منع کرتا ہے۔ اللہ تو ہم پر رحم فرما، آمین۔ اور ایسی رحمت فرما کہ ہم اس کے سوا سب سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو جائیں۔ آمین۔ پروردگار عالم کو ہمیں غنی و دولت مند کر دے، ہمیں کسی کا قرضدار و محتاج نہ بنا، آمین۔ دین کا نفع بخش علم عطا فرما، عمل مقبول کی سعادت عطا فرما، آمین۔ بار بار مکے مدینے کی مقبول و مبرور حاضریاں نصیب فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پرانے زمانے میں جیسی چھپر کی مسجد ہوتی تھی اس کی نقل بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ مسجد پہلے مسجد نبوی جیسی تھی، ایسے چھپر ٹائپ کی مسجد بنانے کی کوشش کی۔